والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، قد قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم. قال صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق عاد كيوم ولدته أمه، كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صدر احترام مقتدر علماء کرام، جمعیت علماء اسلام کے حضور ساتھیوں، مجھے خوشی ہوئی کہ آج میں اپنے دوستوں کے درمیان میں ان سے ملاقات کر رہا ہوں. آپ کے اور ہمارے درمیان جو بنیادی رشتہ ہے، ایمانی رشتہ ہے اور جماعتی رشتہ ہے، میں بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ موت تک اسی نظریے پر ہمیں قائم اور دائم رکھے. آج کل اس فطروں کے دور میں صرف یہی جمعیت علماء اسلام میں دیکھ رہا ہوں وہاں پارلیمنٹ میں کہ دین اسلام کی پاسبان اور سپاہی کا کردار ادا کر رہے ہیں. بھائیو، آپ یقین جانیے کہ ہمارے ملک میں جتنے بھی پارٹیاں ہیں، سیکولر پارٹیاں، میں بلا مبالغہ یہ کہتا ہوں کہ یہ لوگ صرف نام سے مسلمان ہے، ورنہ یہ شراب کو حرام نہیں سمجھتے. یہ تمام پارٹیوں والے بلا تفریق قوم کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، کوئی ناراض نہ ہو، مسلم لیگ سے ہو، پی ٹی آئی سے ہو، یا جو ہمارے بعض علاقوں میں قوم پرست پارٹیاں ہیں، ان سب کا نظریہ اس حوالے سے کہ وہ اسلام کو سر سے بطور عقیدہ، بطور نظریہ قبول نہیں کرتے. ہاں، اس میں بعض لوگ ہوتے ہیں کہ بطور عبادات اس کو قبول کرتے ہیں، لیکن حکومتی سسٹم کے حوالے سے، اجتماعی نظام کے حوالے سے، سیاسی معاشی عدالتی نظام کے حوالے سے وہ اسلام کی بنیادی عقائد اور احکام کو قبول تک نہیں کرتے. اور مثلاً میں مثال دیتا ہوں کہ شراب کو طرح سے ناجائز نہیں سمجھتے، زنا کو ناجائز نہیں سمجھتے، سود کو حرام نہیں سمجھتے. یہ پردہ، یہ حیا، اس چیز کو دجالوسیت سے تعبیر کرتے ہیں. تو انہی احوال میں اگر جو کچھ آپ کے سامنے ہے پاکستان کے آئین میں یا پاکستان کے اداروں میں مذہبی تشخص کے حوالے سے، یقین جانیے یہ سب کچھ آپ ہی کی محنت کا مرہون منت ہے، اور یہ جمعیت علماء اسلام ہی کی وجہ سے. اور یہ جو پاکستان آج کل اس سٹیج پر ہے، جو بالکل دیوالیپن کے کنارے پر ہے اور معاشی طور پر بالکل تباہ کر دیا ہے، یہ ان پارٹیوں نے. ہماری جتنے بھی سیکولر پارٹیاں ہیں، چونکہ وہ آخرت کو حقیقتاً نہیں مانتے. جب کوئی بندہ آخرت کو مانتا نہیں اور وہ بے دین ہو تو پھر ضرور کرپشن کرے گا. وہ ضرور جو ہے یہ تمام چیزیں کریں گی جس کو بے دینی کہتے ہیں. اور یہ محکمے جو ہیں اس لیے تباہ و برباد.
इन चीजों को लोग जायज समझते हैं, लोग कर रहे हैं। मैं एक बार इस तरह हुआ ही पिछले चल के दौर में कि शराब के बिल एक हिंदू ने लाया, रमेश कुमार, डॉक्टर रमेश कुमार, और उसमें ये लिखा था कि देखो शराब जो है ये तो तमाम आसमानी मज़ाहिब और दिनों में नाजायज, और वो कहते उन्होंने उसमें ये लिखा था, हालांकि वो अच्छा बंदा नहीं है, कोई सा बात है, लेकिन दिल उनका अच्छा था। उसने कहा था हम हिंदू है, हमारे मजहब में शराब हलाल नहीं, सिख के मजहब में शराब हलाल नहीं, ईसाइयों के मजहब में शराब हलाल नहीं, यहूदियों के मसलक में शराब हलाल नहीं। अगर वो पीते हैं तो अपने मजहब को पाँव रखो, इस तरह मुसलमान पीते हैं लेकिन हलाल तो नहीं। उन्होंने यही बात की थी कि पाकिस्तान में जो शराब के जो कारखाने हैं, शराबों की जो 5 स्टार होटल में आपने उनको जो परमट दिए हैं, ये सब हमारे नाम पर दिए हैं। इस मुल्क की जो हिंदू रहते हैं, सिख रहते हैं, ईसाई रहते हैं, यहूदी रहते हैं, बाहर से खाते हैं, लिहाजा वो क्या करेंगे, उनकी जो तकरीबात होती है उसमें शराब होती है, होनी चाहिए, लोग उनको जायज समझते हैं। हालांकि हम जायज नहीं समझते, हमारे नाम पर सिर्फ तुम इनको जवाब पर सर्टिफिकेट देते हैं, वरना हम इसको तो जायज नहीं समझते। हमारे नाम पर इन चीजों को आप जो है रिवाज न दें। लिहाजा थोड़ा तो ये चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में मुसलमान रहते हैं और ये पाकिस्तान में लिखा है कि वो तमाम इस्लामी अहकामात के बारे में सब कुछ है उसमें। लिहाजा इस तरह कुरान में शराब हराम है, हमारे किताबों में हराम है, पाबंदी लगाना चाहिए, पाबंदी लगना चाहिए। तो दिन तो अच्छा मिलता है। इसी वजह से जब ये दिन उन्होंने दृष्टि दिया तो हम पूछते उनके कि शायद पिछाई वाले माशाअल्लाह रियासत मदीना बना रहे हैं और एक हिंदू के जरिए उन्होंने इस तरह का बिल पेश कर दिया तो वो शराब को ममनुआ करार दे रहे हैं। हम नहीं कर देते इस तरह, ना आज कर रहे हैं। क्यों? इसलिए अगर हमने कर दिया, हमें तो पता है ये लोग तो शराब को वोट देंगे, शराब की मुखालिफत को वोट, तो गोया कि हम खुद अपनी तरफ से इनको अगर रही से कोई उसमें ईमान है, उस ईमान से भी उनको खारिज करना है। उनको तो बात तो नहीं, एक शराब पीना, एक शराब को जायज मानना है। अगर कोई शराब पीते गुनहगार है, अगर कोई शराब को पी के तो जायज है वो काम, तो मुसलमान में काफिर है। तो जब उन्होंने बिल पेश किया, पूछते पिछाई वाले को वोट तो जरूर देंगे क्योंकि पिछाई का मेंबर है और हम भी साथ हो जाएंगे तो ये कानून पास हो जाएगा। जब उन्होंने असेंबली में बिल पेश किया, वो तनहा खड़े थे और किसी पिछाई वाले ने उनको वोट, यहाँ तक उनमें जो मौलवी था उन्होंने वोट नहीं दिया। ये तो मुसीबत है। ये जानिए, अगर पीटीआई में ये सेक्युलर पार्टी में कोई शेखुल हदीस चला जाए और वो कह रहे मैं सही नियत से क्या हुआ, सही नियत से चला हुआ, तो वो शेखुल हदीस भी अपने अहादीस पर पाँव रखे। नूरुल्लाह कादरी ने शराब के मुकाबले में वोट दिया था। ये जो आए रोज दरूद हर चीज को पढ़ते हैं, क्या उन्होंने शराब के मुकाबले में वोट दिया था? पार्टी वालों ने अक्सर उनको वोट दिया, हालांकि इनके खिलाफ थे। मुस्लिम लीग वालों की बहुत से खवातीन ने उनको वोट दिया। उस दिन मैं चीखता रहा, चिल्लाता रहा, मैंने उनको कहा खुदा के लिए, अल्लाह के लिए इस बिल को वोट दो, उसके मुकाबले में वोट न दो, क्योंकि ये बहुत बड़ा खतरनाक मामला है। अगर आप शराब पीते पियो तो कम से कम गुनाह है, और जब आप इसको हलाल बना देते हो, कानूनी तौर पर जवाब फराहम करे तो कुफ्र है, नहीं मानते। एक बीमर कमली और नाम याद नहीं, वो बेचारे से वोट मुकाबले में तो नहीं दे सकते थे। सच तौर पर अच्छा नेता वो
اللہ بھی نکل گیا، چپ چپ کر کے نکل گیا، نے کہا یہ کفر ہے کہ نہیں، صرف ہم جو علماء والے تھے ہم نے ان کے مقابلے بول دیا۔ اور پھر ہمارا جو اقلیتی ممبر ہے ڈاکٹر جیمز سنی ہے، انہوں نے شراب ووٹ نہیں دیا، اللہ قادری نے کیا وہ ووٹ نہیں دیا، ان کی مخالفت انہوں نے کی، ان کو تو جائز نہیں کی، وہ کر نہیں سکتے تھے کیونکہ پٹیائی کے پارٹی کا معاملہ۔ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ملک میں جو نظام گڑبڑ ہے ان دینی لوگوں کی وجہ سے، یہ ملک میں جو معاشی کرائسس ہے، یہ جو مہنگائی ہے، انہی کی وجہ سے پھر بھی یہ سارے لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں بغیر کسی۔ یہ کرپشن کون کر رہا ہے؟ یہ پٹیائی والوں نے کرپشن کا جو رچا لگایا تھا، اور کرپشن کے چیمپئن ہے آج کل۔ آپ آئے ہمارے صوبے میں 9 سالوں سے وہاں ان کی حکومت ہے، کرپشن کا جو بازار انہوں نے گرم کیا ہے، آپ حیران ہوں گے، کوئی ایک کام آپ بغیر پیسوں کی کر نہیں سکتے، اور کوئی ناجائز سے آپ مجھے بتاؤ پیسے لے لوں کام آپ کو ضرور آسانی سے آپ کو وہ کام ہو جائے، اگر کام ہو جائے تو پٹیائی کے دور میں جو کرپشن کا بازار گرم کیا، کاروباری حکومت نہیں، کاروباری دکانداری ہے۔ تو اس لیے جب میں وزیر بن گیا اور مولانا صاحب نے مجھ پر ہاتھ رکھا کہ آپ نے اس کام کو جو ہے اچھی طریقے سے انتہا تک پہنچانا ہے، اور ایک ہمارے اسلام کا ایک مقدس اور دینی فریضہ ہے، اسلام کا اہم رکن ہے، اس کو صحیح طریقے سے نبھانا ہے۔ لیکن کیا میرے لیے بھی چیلنج تھا، اور مشکلات اتنے تھے وقت نہیں تھا ہمارے ساتھ، اور چونکہ ہم خود میں اعتراف کرتا ہوں کہ ہم تو حکومتی نظام سے تھے تو وقت نہیں تھے، میرے پہلے کی اس سے پہلے تو نہ وزیر بنے تھے، نہ اس سے پہلے میرا والد کوئی ممبر بن چکا ہے، اس سے پہلے ہم عام لوگ بھی ہیں، عام لوگ ہیں، کوئی ناظم تک نہیں رہا تھا اس سے پہلے، اور اچانک منسٹر بن گئے، اور وہ منسٹر ایسے وقت بن گئے کہ حج کا آپریشن جو ہے کہ شروع تھا، اور ہمیں ذمہ داری سونپی گئی کہ پوچھا کہ حج کا کیا پوزیشن ہے، تو حج دگنا ہو، دگنا سے زیادہ ہو گیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ پہلے جو مجھے تو بتایا کہ 9,49,000 پہ پہنچ چکا ہے، لیکن جب میں اندر میں داخل ہوا تو 9,49,000 نہیں تھے، حقیقت میں 10 لاکھ سے بہت، کیونکہ سعودی حکومت نے جو اخراجات بڑھائے بعد میں، اس کی وجہ سے جو 11 لاکھ تک پہنچ گئے، انہوں نے بعد میں جو اخراجات بڑھائے، اور تقریباً 22 شوال کو انہوں نے اپنے اخراجات کا اعلان کیا۔ پہلے تو ہم پٹیائی کی کرونا روتے تھے، اس کے بعد وہاں سعودی حکومت نے بھی اس پر جو مزید انہوں نے اضافہ کیا، اس سے زیادہ تھا، تو ہمارے لیے چیلنج بن گیا۔ اور اب پاکستانی عوام ہے ماشاء اللہ، پھر اس کو تو نہیں دیکھتے کہ 4 سال حکومت کس کی تھی، اور 4 سال محنت کے نتیجے میں حج کو یہاں تک پہنچایا تھا۔ اب چونکہ اچانک میں وزیر بن گیا تو سارا کچرا ہمارے اوپر وہ ڈال دیتے، اگر ہم اسی انداز سے حج کراتے تو پریشانی تو ہمارے اوپر ہے، اس لیے ہم پریشان تھے۔ میں نے مولانا صاحب کو کہا کہ ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے، جمعیت علماء اسلام کے لیے بڑا مسئلہ بن جائے، کیا کریں، بہت مشکل ہے۔ انہوں نے یہی کہا کہ آپ لگے رہیں، محنت کریں، اللہ سے بھی مانگے، میں بھی جو مجھ سے ہوتا ہے آپ سے تعاون کریں۔ تو یقین جانیے کہ کچھ اپنے محکمے نے بھی مجھے اپنے سیکٹری صاحب نے بھی کہا سب یہ سبسڈی وغیرہ کے نیچے نہ پڑھو، بس اعلان کرو۔ میں نے کہا میں اعلان نہیں کروں، میں وزارت چھوڑ سکتا ہوں، اتنے مہنگے حج کا میں اپنی زبان سے اعلان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں نے صاف وہ اعلان کیجیے کیا کر رہے ہیں،
فی بہت خطرناک. انہوں نے کہا حالات چیز نہیں ہے. مفتی صاحب بالکل. میں نے ان کو کہا کہ میں آپ کو واضح طور پر کہتا ہوں, یاد میں کہ 2000 ریال سے آگے نہیں پڑھنا پر ہیڈ کسی بھی ہوٹل میں مکہ مکرمہ میں 2000 کے سب سے آگے نہیں پڑھنا. اور اسی طرح مدینہ منورہ میں ایک خاص حد دیا. انہوں نے کہا اس طرح تو نہیں, ممکن نہیں ہے. میں نے کہا ممکن ہو نہ ہو, میں خدا. اچھا مفتی کیا پائے تو میں پھر خود چلا گیا. اور الحمدللہ میں گیا, پاکستان کا 1 روپی سوال سے خرچ نہیں کیا. سارے ماشاء اللہ مہاجرین ہیں. تو 1 روپیہ خرچ نہیں کیا. میں امارات کے پیسوں پہ چلا گیا. وہاں ایک کانفرنس تھا, اس کا اٹینڈ کر دیا. پھر سعودی حکومت کا ایک کانفرنس تھا ریاض میں, ان پر میں نے اپنا خرچہ ڈال دیا. میں نے ان کو اس کانفرنس میں تب شرکت کروں گا کہ آپ میرے خرچے کو ادا کریں گے پاکستان تک. انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے آپ آ جاؤ. تو ریاض کا خرچہ امارات نے برداشت کیا, اور امارات کے بعد کا خرچہ سعودی حکومت نے برداشت کیا. اور وہاں جب چلا گیا اور میں نے ان کو کہا 1 ہفتہ میں مکہ مکرمہ میں گزاروں گا, اس طرح مدینہ میں میں اپنا کام کروں گا. کام پاکستان کے لیے کیا, خرچہ ان کو. تو الحمدللہ پھر کیا ہوا یہ تقریباً 1.5 لاکھ روپے وہاں سے ایک حاجی کے لیے میں نے آسانیاں پیدا کر ہوا. الحمدللہ 1.5 لاکھ حج وہاں سے سطح کر دی. اور پھر یہاں حکومت کے ساتھ لگا رہا. کیونکہ ہمارے یہی سب کچھ تھے جو پہلے میں نے بیان کیا. ہمارے پارٹی والے تو یہی ہے, مختلف پارٹیاں ہیں, اتحادی حکومت ہے. انہوں نے کہا پاکستان کے ساتھ کوئی روپیہ نہیں. ہمارے جو خزانہ والے بڑے بے دین لوگ ہوتے ہیں, سیکرٹری وغیرہ قسم کے. بہرحال میں نے ان پر دباؤ ڈالا, بہت دباؤ ڈالا. میں نے ان کو کہا میں عوام میں جاؤں گا, سب کچھ کروں گا. آپ پیٹرول میں جو سبسڈی دیتے ہیں, ڈیزل میں سبسڈی دیتے ہیں, فوڈ میں جو سبسڈی دیتے ہیں, کیا اس میں سے سرمایہ دار فائدہ نہیں اٹھاتے؟ یہ بڑے بڑے ارب پتی جو ہیں جو کروڑوں کی گاڑیوں میں گھومتے ہیں, کیا یہ پیٹرول کو استعمال نہیں کرتے؟ آپ جس فوڈ پر سبسڈی دیتے ہیں, کیا یہ ہمارے جو بڑے بڑے سرمایہ دار ہوتے ہیں وہ یہ گندم استعمال نہیں کرتے؟ ان پر تو سبسڈی دیتے ہیں, اور جائز ہے کہ وہ سرمایہ دار اس میں سے کھاتے ہیں. اور جب اللہ کے مہمانوں کا معاملہ آتا ہے کہتے ہیں ان کو سبسڈی نہیں دے رہا. خوب اس کو ڈھانٹا. پھر میں نے کیبنٹ میں کام کیا, انفرادی بھی کام کیا, اجتماعی بھی کام کیا. جس طرح نوح علیہ السلام نے, انہوں نے کہا کہ میں نے لاہدہ دی اور اجتماعی دی اور دن کو بھی اور رات کو بھی. بہرحال محنت کی, اللہ تعالیٰ نے اس محنت میں جو ہے برکت ڈالی. اور پھر کیبنٹ میں کامیاب ہوا, اور 1.5 لاکھ انہوں نے 25,000 یا جو ہمارے سرکاری اسکیم کے تحت ان کو انہوں نے سبسڈی دینے میں بھی کامیابی ہوئی. تو تقریباً اس طرح یہ 3 لاکھ سبسڈی میں یہ کامیابی ہوئی. اور اس کے بعد پھر بعد میں بھی ہم نے محنت کی, اور اسی محنت کے نتیجے میں وہاں کچھ اور بھی ہم نے قربانی میں جب ہم نے احمد سے کام لیا وہاں بھی مزید ارزانی پیدا کر دی. اس طرح کچھ اور چیزوں میں ہم نے ارزانی پیدا کی. اور اسی حج کو جو تقریباً 11 لاکھ میں پہنچ چکا تھا, اس کو ہم نے 6.5 سے 7 لاکھ تک پہنچایا. کیونکہ ہمارے پیکج 4 ہوتے ہیں. اب پہلی کے 6.5 سے 7 کا کیا مطلب ہے؟ اس کا بنیادی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ 4 پیکج ہوتے ہیں. ایک شمالی زون, ایک جنوبی زون, پاکستان بھی ہوتا ہے. تو جو لوگ کراچی کوئٹہ سے جاتے ہیں اس کا کرایہ 10,000 کم ہوتا ہے. وہ سعودی عرب کو نزدیک ہے, عرب دنیا کو قریب پڑتا ہے. اور جو اسلام آباد سے ہیں, جو پشاور سے ہیں, لاہور سے, یہ شمالی زون سے 10,000 کرایہ زیادہ ہوتا ہے. اسی طرح یہ قربانی کا معاملہ ہوتا ہے, یہ آپشن ہوتا ہے, یہ ہر چیز ہوتی ہے. جو قربانی حکومت کے ذریعے کرتا ہے, جو حکومت کے بغیر کرتا ہے, تو اس میں بھی اس طرح کے پیکج 4 بنتے ہیں. تو اس حوالے سے بہرحال وہ سبسڈی بھی الحمدللہ ہمارے پاس پہنچ چکا ہے. اور جب آخری حاجی پہنچ جائے اس کے بعد ان کا جو سبسڈی ہے ان کے فوری طور پر ان کے اپنے اکاؤنٹ میں پہنچ جائے. تو انشاءاللہ یہ میں جب جاتا ہوں آئندہ اسی ہفتے میں انشاءاللہ حاجیوں کو ہم سبسڈی واپس کریں. اور تقریباً 1,41,000 اس دنیا پر پہلے چونکہ 1,50,000 دے دیتے ہیں, فرق کو واضح کرنا چاہتا ہوں. لیکن چونکہ 2000 سعودی حکومت نے صرف مجھے مزید کوٹا دیا, کسی بھی ایک اور ملک کو نہیں دیا.
2000 اعلان تاجر سے ہوئی تھی، تو انہوں نے جب 2000 مزید دیے تو ہمارے 32,000 حاجی 34,000 بن گئے. پہلے 1,35,000 ہم تقسیم کرتے تھے، 32,000 تھے. اب کیبنٹ نے فیصلہ کیا کہ اسی 1.5 لاکھ کو آپ 34,000 کچھ باؤ حاجی کے اوپر تقسیم کرو. تو جب اوپر تقسیم کرے تو پھر 1.5 لاکھ بنتا تھا، اب بنتا ہے 1,41,000. تو ہم اپنے ہو جائے انہیں 7 لاکھ سے کسی حاجی کا بھی خرچہ زیادہ نہیں آئے گا. اور الحمدللہ مراد کیا دیے ہمارے حجاج کو ہم نے جہاں ٹھہرائے، ہم جا سکتے ہیں ان ہوٹلوں کو جن کو پتہ ہے وہ جانتے ہیں. منفق میں اپنے حاجیوں کو ٹھہرائے، ہم نے اپنے حجاج کو ہیلٹن میں ٹھہرائے جو مدینہ منورہ سے اچھے ہوٹل ہے ہی نہیں. اگر پاکستان کا کوئی وزیر اعظم بھی مدینہ منورہ جاتے ہیں وہ اس سے کہاں کرتے ہیں؟ وہ ہلٹن میں کرتے ہیں، وہ منورہ میں کرتے ہیں. پاکستان کے حجاج کو میں نے وہ پروٹوکول دی جو وزیر اعظم نے ماشاءاللہ، اور میں نے یہ اعلان کیا تھا کہ میرا حاجی وہ سب سے بڑا وے پی ہمارے حاجی ہے، اور اس بنیاد پر میں حاجیوں کے ساتھ رہتا تھا. تو میں کسی کم درجے میں نہیں رہا، لیکن ہمارے حاجی اوپر درجے میں رہتے تھے. میں نے اپنا درجہ کوئی کم نہیں دیا، حاجیوں کا درجہ ہم نے بڑھا دیا. اسی بنیاد پر ہاں جہاز میں ان کے ساتھ اکانومی میں سفر کرتا ہوں، اور اس میں بھی آنے جانے دو، اور انہی ہوٹل میں میں رہتا تھا، اور اس کو بیت میں میں بھی رہتا تھا، حاجی بھی رہتا. ہاں مدینہ منورہ میں حاجی نزدیک رہتے تھے، میں دور رہتا تھا. یہ میں مدینہ منورہ میں یعنی کم از کم 10-12 منٹ پیدل فاصلے پر رہتا تھا، اور حاجی 2 منٹ کے فاصلے پر. تو حاجی کو یہاں زیادہ مطلب سہولت دی تھی بنسبت مجھے. اور اسی طرح مقامی باز ہمارے ہوٹل جو ہے بہت قریب تھے اس سے جو جس میں رہتا تھا. تو بہرحال الحمدللہ یہ ہوا آپ کی دعاؤں کی برکت سے، یہ پرچم نبوی کی برکت سے کہ پاکستان کی تاریخ میں تمام حاجی اگر خوش ہے سرکاری اسکیم سے وہ صرف جمعیت علماء اسلام کی وزارت کے تحت حج ادا کرنے والے حجاج ہیں کہ وہ پاکستانی تاریخ میں سب سے زیادہ خوش بھی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ میں جب بھی وہاں حاجی کے درمیان جاتا تھا یقین جانے میرے ہاتھوں کو چومتے تھے. میں اپنے اتنا تو انسان ہے، میں خود اپنے آپ کو جانتا ہوں کچھ نہیں ہوں، لیکن یہ حاجیوں کی جو محبت میں دیکھتا تھا میں حیران ہوں. اور سعودی حکومت میں تو جلسوں اور جلوسوں اور نعرے بازی اس پر پابندی ہوتی ہے. یقین کہ میں ہدایت سینٹر جیسا گیا وہاں تمام حجاج جمع تھے. جب میں ان کے درمیان میں تو اس طرح نعرہ بازی شروع کر دی. میں حیران ہوا کہ پاکستان میں کوئی جلسہ ہے جمعیت علماء مولانا صاحب کے گانے لگائے. مولانا لوگ حیران تھے کہ کیا ہو رہا ہے. تو جہاں بھی جاتا تھا، اور اسی طرح ہمارے بعض ساتھی تھے وہ وزارت والے وہ کہتے تھے مفتی صاحب حاجی کی درمیان آنا چاہیے، ہوٹل میں نہ جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہاں کسی دوسرے پارٹی والے کے لوگ ہوں گے، پی ٹی آئی والے ہوں گے، وہ سب تو ایسا نہ ہو کہ آپ کے خلاف نعرہ بازی کرے، آپ تو سوشل میڈیا پر آ جائے گا، بدنامی ہو جائے گی. یہی کہا کہ میں سیاسی ورکر ہوں، میں زندہ آباد اور مرد آباد کا عادی ہوں. اگر وہ میرے لیے زندہ آباد کہتے ہیں ٹھیک ہے، اگر وہ مرد آباد کہتے ہیں تو کوئی وجہ ہوگا. کیوں کہ مرد آباد کہتے ہیں انسان نہیں ہے. ہاں ہوں کہ بعض ایسے لوگ بھی کہ وہ خواہ کرتے ہیں، لیکن میں نے ان کو کہا میں جاؤں گا اگر ان کا کوئی مسئلہ ہے تو سب سے پہلے اس کا مسئلہ حل کروں گا جو مرد آباد کہتے ہیں، وہ بھی میرے مزاج ہے. تو الحمدللہ میں جہاں بھی چلا گیا تمام حجاج نے استقبال کیا اور انہوں نے ہمارے ہاتھوں کو چھوا. اور بعض لوگ ہوتے ہیں، بعض لوگ قدرتی طور پر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہر صورت میں وہ راضی نہیں ہوتے کیونکہ وہ اللہ سے بھی راضی نہیں. میں کافی سارا یقین جانیے مجھے وہ حالات بتا رہے تھے، بریفنگ دے رہے تھے اس طرح مختلف حالات میں. انہوں نے کہا مجھے صاحب میں ایک ہوٹل میں گیا مدینہ منورہ، تو چند حاجی کی وہ شور مچا رہے تھے، شور چلا کے. میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ میں تو آیا ہوں اس لیے کہ آپ اگر کوئی مسئلہ ہے حل کرو، کیوں کر آپ شور کرتے ہیں؟
انہوں نے کہا بس خواہ شور کرتے ہیں. خواہ شور کیوں کرتے؟ اگر آپ کوئی مسئلہ ہے ہوٹل ٹھیک نہیں ہے تو اس طرح تو نہیں کہہ سکتے کہ ہوٹل ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اس سے ہوٹل اچھا ہوٹل مدینہ میں اور ہے نہیں. تو ہیلتھ پر وہ تو اعتراض نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا نہیں 5 اسٹار ہوٹل ہے، ہوٹل تو ٹھیک ہے. اچھا دور ہے مسجد نبوی سے دور ہے اس لیے آپ کہاں شو کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں کیونکہ ہوٹل مسجد نبوی کے دروازے پر ہے. تو انہوں نے کہا ہوٹل بھی قریب ہے. اچھا فوڈ ٹھیک نہیں ہے، خوراک ٹھیک نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے، وقت پہ نہیں ملتا. انہوں نے کہا نہیں سب کچھ ٹھیک ہے، وقت پہ ملتا ہے. تو پھر کیوں کر شور کرتے ہیں؟ تو اس بدفطرت بندے وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا تعلق پی ٹی آئی سے اس لیے شور کرتے ہیں. کیوں کر شور کرتے ہیں؟ تو بعض لوگوں کی عادت اس طرح ہوتی ہے. کتے کی عادت کیا ہوتا ہے؟ وہ بھونکتا ہے. تو بھونکے گا اگر وہ اچھا کتا بھی ہو برا کتا بھی ہو تو یہ عادت ہوتی ہے بیچارے کا. تو ہر موقع پہ وہ بھونکتا ہے. تو میں تو وہ نہیں کہتا کہ وہ کتے ہیں، وہ تو ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دوست ہیں، لیکن عادت سے مجبور تھے. عمران خان صاحب نے ان کو جو عادت دی ہے اسی عادت سے وہ بیچارے مجبور تھے. تو وہ حرم شریف میں بھی دین کے خلاف کرتے ہیں. مسجد نبی کے سامنے چیز نہ چلانا چاہیے. وہ تو ایسے لوگ جو دوستو ہم درخت اجتنابی نہیں سمجھتے، لیکن ان کو بھی الحمدللہ یہ موقع نہیں ملا کہ ہمارے کردار پر، ہمارے کام پر انگلی اٹھائے. ان کو بھی یہ موقع نہیں ملا کہ ہوٹل اچھا نہیں ہے، خوراک اچھا نہیں ہے، جوائنٹ قریب نہیں ہے، دور ہے. تو یہ موقع الحمدللہ میں کسی کو نہیں دیا. یہ اللہ کے فضل سے، یہ اللہ کے فضل و کرم سے ہوا اور آپ دوستوں آپ کی دعاؤں سے ہوا. اللہ کرے کہ آئندہ بھی اسی طرح ہو. اور بہرحال اللہ سے ہماری دعا ہے کہ جنہوں اسلام کو دین دگنی رات چگنی ترقی دے. ہمارے جتنے بھی ورکر ہے ان کی جو اخلاص ہے، ان کی جو محبت ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے دربار میں قبول فرمائے. ساتھیوں نے ہمیں جو محبت دی، جو ہمارے استقبال کیا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور آپ کو اور سب کو اللہ دین کی خدمت کے لیے عالی سے قبول فرمائے.